السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال سوچیں، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے اگر آپ کو کھڑا کر دیا جائے، جس کے پاس لاکھوں فوجی ہوں، بے پناہ دولت ہو اور دنیا اسے سلام کرتی ہو، تو آپ کا دل کیسا ہوگا؟ شاید خوف سے کانپنے لگے گا یا حیرت میں ڈوب جائے گا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ بادشاہ جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کی طاقت بھی عارضی ہے، چند سال بعد وہ خود بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ آپ سوچیں، اگر ایک بادشاہ ہے جو ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے، جس کی بادشاہی پر نہ وقت کا زوال آتا ہے، نہ موت کا سایہ، نہ تخت چھنتا ہے، نہ فوج کمزور ہوتی ہے، تو جی ہاں، وہ بادشاہ صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے، جسے ہم المالکو المالک کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ المومنین آیت 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پاس اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، وہ بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عزت والے عرش کا رب ہے۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ دنیا کے سب بادشاہ، سب حکمران، سب طاقتیں فانی ہیں، لیکن اللہ المالک ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جب ہم المالکو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بھی دنیاوی بادشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا ہے، نہیں، بلکہ اللہ المالکو کا مطلب ہے وہ ذات جس کی پوری کائنات پر مکمل بادشاہت ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، انسان، جن، فرشتے، سب اس کی سلطنت میں ہیں اور سب اس کے حکم کے غلام ہیں۔ یہاں تک کہ میرا دل دھڑکتا ہے تو اس کی اجازت سے، آپ کی سانس چل رہی ہے تو اس کے حکم سے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، اگر اللہ ہی بادشاہ ہے اور ہم سب غلام ہیں، تو پھر ہم کیوں کبھی کبھی دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں؟ کیوں ہم انسانوں کے سامنے اپنی عزت گنواتے ہیں؟ کیا ہمیں صرف اس بادشاہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے جس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوتی؟ المالکو کے اس نام پر ایمان رکھنے والا انسان کبھی گھبراتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے میری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جائے تو پھر بندہ کسی انسان کے سامنے جھکنے کے بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو یہ تھا المالکو کا آغاز ہماری آج کی خوبصورت سی قسط کا، جس میں ہم اللہ کے عظیم نام المالکو کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ المالکو کے معنی کیا ہیں، اس کا ذکر قرآن و حدیث میں کیسے آیا اور ہماری روزمرہ زندگی پر اس کا کیا اثر ہونا چاہیے۔ المالکو وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہت ہمیشہ باقی ہے، جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں المالکو کا اصل مطلب اور گہرائی کیا ہے۔ الملک عربی زبان کا لفظ ہے۔ الملک کے معنی ہے مکمل بادشاہت، اختیار، طاقت اور حکومت۔ مالک کا مطلب ہے کسی چیز کا ذاتی مالک ہونا، یعنی ملک اور مالک دونوں میں فرق ہے۔ مالک اپنے گھر کا مالک ہو سکتا ہے، اپنی چیز کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن ملک وہ ہے جس کے پاس دوسروں کی جان و مال، عزت و ذلت سب پر اختیار ہے۔ اب غور کریں، ہم لوگ کسی چیز کے وقتی مالک تو ہو سکتے ہیں، لیکن اصل بادشاہ تو صرف اللہ المالک ہے، جو ہر چیز کا حکم چلاتا ہے۔ مالک اپنے گھر کا مالک ہو سکتا ہے، اپنی چیز کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن ملک وہ ہے جس کے پاس دوسروں کی جان و مال، عزت و ذلت سب پر اختیار ہو۔ اب غور کریں، ہم لوگ کسی چیز کے وقتی مالک تو ہو سکتے ہیں، لیکن اصل بادشاہ تو صرف اللہ المالک ہے، جو ہر چیز پر حکم چلاتا ہے۔ قرآن مجید میں المالکو کئی مقامات پر آیا ہے، مثال کے طور پر سورۃ طٰہٰ آیت 114، پاس اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، وہ بلند و برتر ہے۔ سورۃ حشر آیت نمبر 23 میں وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، پاک ہے۔ یہاں صرف اعلان ہے کہ اللہ کی بادشاہت ابدی اور حقیقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن آسمانوں اور زمین کو لپیٹ لے گا اور فرمائے گا، میں ہی بادشاہ ہوں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں آج؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے فرعون، بادشاہ، صدر، وزیر سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ المالک کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی۔ ذرا سوچیں، ہم اپنی زندگی میں کبھی نوکری کے مالک سے ڈرتے ہیں، کبھی زمین کے مالک سے، کبھی دولت کے مالک سے، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ سب سے بڑا المالک ہمارے اوپر ہے، جس کے اشارے کے بغیر ایک پتا بھی درخت سے نہیں گرتا؟ المالک پر ایمان لانے والے انسان کی زندگی میں 3 بڑی نشانیاں آتی ہیں۔ توکل کی طاقت، وہ جانتا ہے کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اس لیے انسانوں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ اطمینان قلب، وہ رزق، صحت اور زندگی کے معاملات میں گھبراتا نہیں، کیونکہ بادشاہ اس کے ساتھ ہے۔ عاجزی، وہ خود کو بڑا بادشاہ یا بڑا مالک نہیں سمجھتا، بلکہ ہمیشہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اگر ہم المالکوں کو پہچان لیں تو ہمارا ہر دن بدل سکتا ہے۔ جب صبح اٹھیں تو یہی سوچیں، یا اللہ، آج کے دن میرا بادشاہ تو ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ یہ سوچ کر آپ کے دل سے خوف، ٹینشن اور مایوسی ختم ہو جائے گی۔ تو المالکوں کا مطلب ہے وہ بادشاہ جس کے قبضے میں کائنات کا ہر ذرہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ہم اس اسم مبارک کو یاد کریں، ورد کریں اور اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اس کے کیا روحانی اور عملی اثرات ہوں گے؟ چلے اب ہم اس راز کو کھولتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے اسما میں روحانی طاقت چھپی ہے۔ المالکو کا ورد انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا کا اصل بادشاہ صرف اللہ ہے۔ کوئی انسان، کوئی حکمران، کوئی دولت مند ہماری قسمت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ روایت میں آتا ہے جو شخص روزانہ 100 بار یا مالکو پڑھے تو اس کے دل سے خوف، ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دنیاوی بادشاہوں کے سامنے جھکنے سے بچ جاتا ہے اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ روحانی فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ باطنی سکون۔ المالکوں کے ذکر سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ اصل حکومت اللہ کی ہے، اس لیے دنیاوی پریشانیاں دل کو ہلا نہیں سکتی۔ خوف کا خاتمہ، اگر کوئی انسان مسلسل یا مالکو پڑھتا ہے تو اس کے دل سے انسانوں، حالات اور مستقبل کا خوف نکل جاتا ہے۔ عزت و جاہت، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو شخص یا مالکو کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے دلوں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ فیصلہ کن طاقت، مشکل حالات میں، امتحانوں میں یا بڑے فیصلوں میں پہلے یا مالک پڑھنا دل میں ہمیشہ ہمت اور صحیح فیصلہ کرنے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المالک کا ذکر انسان کو دنیاوی بادشاہوں کے در سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ صوفیائے کرام نے بتایا ہے کہ جو فقیر بھی یہ اسم مبارک کو پڑھتا ہے وہ مخلوق کے سامنے سوال سے بچ جاتا ہے اور اللہ اسے غنی فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی کسی بڑے خوف یا پریشانی کا سامنا کیا تو صرف یہ پڑھا، یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اور اللہ نے میری پریشانی کو ختم کر دیا۔ نماز فجر کے بعد یا مالکو پڑھیں، انشاءاللہ دن بھر سکون، تحفظ اور کامیابی نصیب ہوگی۔ جب بھی دل گھبرائے یا کوئی خطرہ محسوس ہو تو دل میں پڑھتے رہیں، یا مالکو۔ یہ ذکر دل کو مضبوط کر دے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں اور بے عزتی سے بچے تو روزانہ 100 مرتبہ یا مالکو پڑھنے کی عادت ڈال لے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے انہیں دھمکایا لیکن وہ بالکل نہیں ڈرے۔ کسی نے پوچھا، آپ کو خوف کیوں نہیں ہوا؟ وہ مسکرائے اور کہا، کیسے ڈروں جب میرا دل ہر وقت کہتا ہے المالکو، اللہ ہے، یہ بادشاہ نہیں، اصل بادشاہ تو وہ ہے جس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر دل سے یہ دعا کریں، یا اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی مالک ہے، ہمیں دنیاوی خوف اور انسانوں کی غلامی سے نکال دے، ہمیں اپنی بادشاہت کی پناہ میں رکھ اور ہمارے دل کو صرف اپنا محتاج بنا، آمین۔ ذرا بتائیں، دنیا کے بادشاہ کب تک بادشاہ رہتے ہیں؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا بادشاہ بھی ہے جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی؟ کیونکہ المالک کا لغوی مطلب بادشاہ، مالک، اختیار رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت نہ وقت کی محدود اللہ تعالیٰ کی بادشاہت نہ وقت سے محدود ہے، نہ جگہ سے، بلکہ ہر چیز پر محیط ہے۔ دنیا کی بادشاہوں کے قصے اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ فرعون، نمرود، قارون، جنہوں نے سمجھا کہ وہ سب کچھ رکھتے ہیں لیکن چند لمحوں میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ کی بادشاہت میں نہ زوال پذیر ہے، نہ کسی کی محتاج۔ دنیا کے بادشاہ موت سے نہیں بچ سکتے، لیکن حقیقی بادشاہ وہ ہے جس کے قبضے میں موت اور زندگی دونوں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم بادشاہت اور ان کا عاجزی سے کہنا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ جب بندہ المالک کو یاد کرتا ہے تو دل سے دنیا کی جھوٹی بادشاہت کی محبت نکل جاتی ہے۔ سکون اور یقین، کیونکہ اللہ مالک ہے تو رزق بھی وہی دے گا، عزت بھی وہی دے گا۔ نوکری گئی، یاد رکھے المالک ہے نا۔ لوگ عزت نہ کریں، یاد رکھیں عزت دینے والا بادشاہ حقیقی ہے۔ روزانہ 100 بار یا مالک کا ذکر ضرور کریں۔ قیامت کے دن سب بادشاہ ختم ہو جائیں گے، صرف ایک آواز گونجے گی، لمن الملک اليوم،
للہ الواحد القہار، یہ آیت اور اس کا اثر دل پر بیان کرنا۔ جنت میں اللہ اپنے بندوں کو بادشاہ بنا کر تاج پہنائے گا، لیکن پھر بھی وہ جانیں گے کہ اصل بادشاہ صرف اللہ ہے۔ جہنم میں متکبر بادشاہ ذلیل کر کے لائے جائیں گے۔ تو روزمرہ کی زندگی میں المالک کا عملی نفاذ یعنی دل میں اعتماد، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ عاجزی، کیوں کوئی عہدہ، کوئی شہرت مستقبل نہیں رہتی۔ ایک فقیر بادشاہ کے دروازے پر گیا۔ بادشاہ نے تنزیہ کہا، تو میرے در پر کیوں آیا؟ فقیر نے کہا، میں ایک فقیر کے در پر کیوں آؤں جبکہ میں اصل بادشاہ کے دروازے پر جا سکتا ہوں۔ تو دوستو یاد رکھیں، دنیا کے بادشاہ آپ سے دولت چھین سکتے ہیں، عہدہ چھین سکتے ہیں، مگر حقیقی بادشاہ المالک ہے جو کبھی نہیں چھینتا، کبھی نہیں ہارتا، ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ کیا ہم نے اس بادشاہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا ہے؟ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔